اور اب بات کریں گے مشرق وسطی میں جنگ عالمی معیشتوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ قطری وزیر توانائی نے کہا ہے کہ سنگین صورتحال میں خلیجی ممالک تیل کی پیداوار بند کر سکتے ہیں۔ قطری وزیر توانائی نے مزید کہا کہ ایسا ہوا تو تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ عالمی معیشتوں کو تباہ کر سکتی ہے، قطری وزیر توانائی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ سنگین صورتحال میں خلیجی ممالک تیل کی پیداوار بند کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف کی آذربائیجان میں ڈرون حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت، آذربائیجان کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایران خلیج میں جاری بحران پر پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا جائے۔ آذربائیجان کے صدر نے مشکل وقت میں یکجہتی اور حمایت کے جذبات کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کمی اور امن کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ آذربائیجان کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پٹرول کی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم سامنے آیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نقل و حرکت کی مؤثر نگرانی کے لیے خصوصی ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی سے متعلق شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مصنوعی قلت پیدا کرنے والے پیٹرول پمپ فوری بند کیے جائیں اور مکروہ دھندے میں ملوث پمپس کے لائسنس منسوخ کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بالکل، اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سما کے نمائندے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو خطے کی بدلتی صورتحال ہے اس حوالے سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی جو شارٹیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذخیرہ کیا گیا اس حوالے سے یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا جس میں چاروں صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم اور جو متعلقہ وزراء ہیں انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ بنیادی طور پر جو وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے اس میں جو پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ ہے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ذخیرہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور وزیر اعظم نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت دی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قلت پیدا کرنے والے یہ ذخیرہ اندوز جو ہیں ان کے خلاف ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دے دی گئی اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے پیٹرول پمپ کے خلاف وہاں پر چھاپے مارے جائیں، ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں اور پیٹرول پمپ کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے اگر ایسی کوئی اطلاع ملتی ہے۔ اسی طرح صوبائی حکومتوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وزیر پیٹرولیم جو ہے وہ صوبائی دورے کریں گے جہاں پر وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کر جائزہ لیں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا یا اس کی جو سٹوریج کا ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہے وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھے گئے جس پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک ڈیش بورڈ جو ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت خورشید عالم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران ہے یا نہیں، تیل ذخائر سے متعلق پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور اوگرا کے الگ دعوے ہیں۔ خورشید، آپ بتائیے گا اس سے مترادف ہے یا یہی سچویشن ہے؟ دیکھیے، وزارت پیٹرولیم کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں 28 روز کا پیٹرول اور ڈیزل کا ذخیرہ موجود ہے، جبکہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق 14 روز کا ذخیرہ موجود ہے اور جنگ کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کے مختلف پمپوں پہ رش بڑھ چکا ہے۔ موٹر سائیکل والے ہوں یا رکشے والے ہوں یا کار والے ہوں، وہ اپنے طور پر پیٹرول ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل کو مہنگا نہ ہو جائے، قلت نہ ہو جائے۔ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پینک بائنگ شروع ہو چکی ہے اور خود پیٹرول مالکان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ گزشتہ رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو جو آج بھی برقرار ہے۔ حالانکہ ملک میں پیٹرول کے ذخائر موجود ہیں لیکن شہر میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور ملک بھر کے مجموعی طور پر 14,000 میں سے 12,000 پیٹرول پمپ مکمل طور پر فعال ہیں اور تقریباً ہم نے کراچی میں جگہ جگہ یہ دیکھا ہے، چاہے یہ گرمندر احمد جناح روڈ کا علاقہ ہو یا لیاقت آباد کا، کہ بڑی تعداد میں موٹر سائیکل سوار خاص طور پر پیٹرول ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پیٹرول مہنگا نہ ہو جائے یا کل کو اگر صورتحال خراب ہوتی ہے، قلت پیدا ہوتی ہے تو کم از کم ان کی نقل و حرکت کا جو ایک واحد ذریعہ ہے وہ رہ سکے۔ روزانہ ہم 12 کروڑ پیٹرول اور ڈیزل یومیہ ہم فروخت کرتے ہیں پاکستان بھر میں، اور کراچی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ پینک بائنگ کر رہے ہیں اور مختلف پمپوں پہ کہ جہاں پہ دن میں کم رش ہوتا تھا لوگوں کا، وہاں پہ رش بڑھتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، شہریوں کو بھی اس وقت پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس کے ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے جو ذخائر ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔
वजारत पेट्रोलियम ये बता रहा है कि 1 माह के लिए तैयार ईंधन जबकि 10 दिन के लिए खाम तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं। फिर यौमिया दरामद 2 लाख बैरल खाम तेल दरामद किया जाता है, जबकि मकामी जो पैदावार है वो 70 से 80 हज़ार बैरल के करीब है। तो तेल कहाँ से आता है और यौमिया जो खपत है वो कितनी है, जानते हैं। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, वाफिर मिकदार में मौजूद है, फिर तो हुकूमत ऐसा ही बता रही है। देखिए, हुकूमत की जानिब से और ओगरा की जानिब से भी ये इंतबाह किया गया है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। 1 माह का तैयार पेट्रोल और डीजल मौजूद है, जबकि क्रूड 10 दिन का क्रूड भी मौजूद है। और मैं आपको अगर सोर्स बताऊं तो जो सबसे बड़ा सोर्स है गल्फ कंट्रीज़ है, जिसमें सऊदी अरबिया है, कुवैत है, वहाँ से मेजर हमारा पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट होकर आता है। खाम तेल आता है। इस वक्त आबदाए हुर्मुज़ बंद है, लेकिन उसके बावजूद पेश की जो इकदाम किए गए थे जनवरी और फरवरी में, जिसकी वजह से स्टॉक इस वक्त मौजूद है। और मकामी सतह पर जो पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में एक दिन में जो खपत है वो 70 से 80 हज़ार मकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल तैयार किया जाता है, पैदा किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मेन इसका सोर्स है वो सिंध है और कोहाट से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजर्वायर हैं वहाँ से तेल आता है। और OGDCL जो मेन स्टेक होल्डर है 50% उसके रिजर्वायर इस वक्त मौजूद हैं। और बाकी जो कंपनियाँ कुल मिला के तो मुल्क में जो खपत है पेट्रोलियम मसनूआत की वो एक दिन की पेट्रोल की 7,90,000 मेट्रिक टन से ज़ायद है, जबकि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 16,90,000 से ज़ायद ये कुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत जो है वो एक दिन में बनती है। और पाकिस्तान जो बाहर से इंपोर्ट करता है वो तैयार पेट्रोल डीजल को मिला के जो क्रूड ऑयल मंगवाता है वो तकरीबन 4.5 लाख बैरल पर डे है। और खपत बाद का ज़्यादा भी हो जाती है, बाद का कम भी हो जाती है। लेकिन जो इस वक्त हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं उसका बुनियादी मकसद ये है कि होल्डिंग ना की जाए और ऐसे पेट्रोल पंप्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जिस लोगों ने एजेंसीज वगैरह खोली हुई हैं वहाँ ले जाके स्टॉक करके, इसलिए बड़े क्लियर अहकामात हैं वज़ीर आज़म के। ऐसे जितने भी लोग होल्डिंग की कोशिश करेंगे फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी, लाइसेंस मनसूख भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद आलम आप और ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, जबकि उस्मान आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया, बेहद शुक्रिया। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा। तेल की आलमी कीमतों के मुताबिक रेट्स लाने की हिदायत जारी। वर्चुअल मुज़ाकरात में आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दी जाए। पेट्रोलियम लेवी का 1468 अरब रुपए का हदफ पूरा किया जाए। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। खित्ते की कशीदा सूरत हाल का बोझ पाकिस्तानी अवाम के कंधों पर डालने की तैयारी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में होने वाला इजाफा अवाम तक मुंतकिल किया जाए। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान EFF और RSF के तहत शशमाही वर्चुअल इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में आलमी मालियाती इदारे का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ पूरे करने पर जोर। IMF का कहना है कि रेवेन्यू अहदाफ पूरे करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लेवी का 30 जून तक का 1468 अरब रुपए का हदफ पूरा किया जाए। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई से दिसंबर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 822 अरब रुपए जमा हुए, जो हदफ से 60% जायद हैं। IMF के FBR हुकाम से भी मुज़ाकरात हुए। चेयरमैन FBR ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि टैक्स रेवेन्यू के नजरसानी शुदा हदफ में मजीद कमी की जरूरत नहीं। इस हवाले से IMF को कोई तजवीज़ नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि किसी किस्म के शॉर्टफॉल की सूरत में सुपर टैक्स और इस पर सरचार्ज की मद में 30 जून तक हासिल होने वाले 217 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू से खसारा कम हो जाएगा। हुकाम के मुताबिक IMF को इलाकाई कशीदगी से पैदा हालात में कौमी एक्शन प्लान बारे भी एतमाद में लिया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आपको बताएं मोदी सरकार भी सऊदी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के नक्शे कदम पर हैं। मकबूजा कश्मीर में रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुमे के मौके पर कदगने मीर वाइज उमर फारूक नज़रबंद, जबकि नमाज जुमा अदा करने नहीं दी गई। आपको बताएं कि श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज जुमा की इजाज़त नहीं मिली। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले जारी हैं। इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। ईरानी बाजारों ने इनकलाब के जवाब में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ सऊदी तैयारों की ईरान में 13 तिबी मराकज़ समेत यानी कि अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा, 105 अवामी मकामात पर बमबारी की गई है। ये किस किस्म की जंग है? तेहरान, शहराज, किरमानशाह, मरकज़ई और खुरासान पर फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। फिर ईरान में अगर शहदा की बात करें तो इनकी मजमूई तादाद अब 1230 हो चुकी है।
ایران کا پھر 20واں جوابی وار بھی سامنے آیا. بالکل ایسا ہی ہے، ایران مسلسل جواب دے رہا ہے. 20واں راؤنڈ اسے تصور کیا جا رہا ہے. پاسدارانہ انقلاب کی اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات جاری ہے. بالخصوص خیبر شکن میزائل سے نقصان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. اس حوالے سے تفصیلاً بات ہوگی، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اپنے ملک میں جس حوالے سے اقدامات ہو رہے ہیں، بالخصوص پنجاب کی بات کریں، جہاں تعلیم کا معیار بہتر بنانے کے لیے حکومت کی نئی پالیسی کیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی سرکاری اسکول نجی شعبے کی نگرانی میں کس طرح کام کریں گے، اس پر ذرا تفصیلی جائزہ اس سے قبل بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اس کا ماڈل کیا ہوگا، کس طریقے سے سرکاری جو اسکولز ہیں ان میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، کیا پرائیویٹ جو اونرز ہیں وہ اس کو اون کریں گے یا ماڈل ان کا اپنایا جائے گا. اس ساری صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت کی فتح تو ہوئی، لیکن انگلینڈ کی ٹیم نے ہار کی بھی شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے ہار کر بھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، مطلب صرف اور صرف ایک چھکے کی مہار تھی اور انگلینڈ جیت سکتا تھا. کل ہم میچ دیکھ رہے تھے، اگر ایک چھکا اور لگ جاتا، کچھ دیر پہلے لگ جاتا، کوئی بھی بیٹر لگا دیتا تو شاید یہ میچ انگلینڈ جیت جاتا. لیکن بہت ہی ٹف مقابلہ انگلینڈ نے یہ کیا سیمی فائنل میں، لیکن خیر بھارت اس میچ میں جیتا ہے اور پھر اب فائنل میں جا چکا ہے. کرکٹ از آل اباؤٹ دس سر. ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی نا شاذب کے ہار کر بھی دل جیت لیے. بہرحال یہ سب اور دیگر خبریں بھی شامل ہوں گی، لیکن سب سے پہلے ہم جنگ کی بات کر لیتے ہیں جو تازہ ترین صورتحال ہے. تمام مسلسل سچویشن روم سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہا ہے. تو مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بھڑکتے شعلوں کی بات کریں جو تیزی سے پھیل رہے ہیں اور ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جاری ہے. صہیونی طیاروں نے 13 طبی مراکز سمیت 105 عوامی مقامات کو نشانہ بنایا، وچ از ہائیلی انفارچونیٹ، کیونکہ یہ وہ آبادی ہے جہاں پر سویلینز ہیں. بچوں کو نشانہ سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بنایا گیا. تہران، شیراز، کرمانشاہ اور مرکزی اور خراسان سمیت مختلف علاقوں پر فضائی حملے بھی جاری ہیں. ہم غزہ میں بھی ایسے ہی صورتحال دیکھ چکے ہیں کہ غزہ میں بھی جس طریقے سے اسپتالوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا تھا، وہ کچھ ایسی ہی صورتحال اب ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایران پر حملے کیے جاتے ہیں تو ٹارگٹ اسپتالوں کو کیا جا رہا ہے، طبی مراکز کو کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں کس قسم کی انسانیت تو ہے ہی نہیں. خیر تو ایران میں اب شہداء کی جو مجموعی تعداد ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ یہ 1200 سے زائد ہو چکی ہے. اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی بمباری کی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی اگر بات کریں تو انہوں نے ایرانی انقلابی گارڈز، فوج اور پولیس کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی ہے. ایرانی سفارتکاروں کو بھی سیاسی پناہ لینے کا مشورہ دیا ہے. پھر امریکی سینٹ کام یعنی کہ سینٹرل کمانڈ کی اگر بات کریں تو انہوں نے ایرانی ڈرون حملوں میں 86 اور بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی کا دعویٰ بھی ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. بالکل، کیونکہ دیکھیں جب بھی جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو یہ جو دعوے ہوتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. لیکن اگر ایران کی بات کریں تو ایران میں 200 اہداف کو نشانہ بنانے اور B-2 طیاروں کے بیلسٹک لانچرز پر 2000 پاؤنڈ کے درجنوں بم گرانے کا بھی بتایا گیا ہے. دوسری جانب ایران نے اسرائیل پر 20واں حملہ کیا ہے. پاسدارانہ انقلاب نے صہیونی ریاست پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات کر دی ہے. تو بھرپور طور پر جو ایران ہے وہ ریاکٹ کر رہا ہے، ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو جوابی حملے ہیں وہ جاری رکھیں. بالکل، تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر شکن میزائل بھی داغے جا رہے ہیں. آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں مکمل ناکام ہو گیا ہے. جتنی تعداد میں ایران کی طرف سے میزائل فائر کیے جاتے ہیں، جب متعدد میزائلز وہاں پر جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو انٹرسیپٹ کرنا بھی اسرائیل کے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. 4 لیئرز کا یہ ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں ہم بات کریں اگر تو تھارڈ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم مکمل ناکام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر ہٹ کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹ کو ایران بھی. مختلف عمارتوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے. مشرق وسطیٰ میں بھی امریکی تنصیبات بھی ایران کا ہدف ہیں. پھر بحرین کے دارالحکومت منامہ پر بھی ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے. عراق کی بات کریں تو عراق میں امریکی کمپنی کے زیر انتظام جو آئل فیلڈ ہے اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے. مختلف جو آئل فیسیلیٹیشنز ہیں، آئل فیسلٹی ہے، وہاں پر ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ میں، یعنی کہ ایران باقاعدہ طور پر اقتصادی جو نقصان ہے وہ بھی پہنچا رہا ہے اس وقت. پھر ہم اگر دیکھیں تو بصرہ میں امریکی F-35 طیارہ گرنے کی بھی کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تو یہ وہ ساری خبریں ہیں جو اس وقت اس کشیدہ صورتحال سے جڑی ہیں، اس جنگ سے جڑی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ مسلسل آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کرتے رہیں. تو مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، ہر بدلتی صورتحال پر سچویشن روم سے ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو بحرین میں اسرائیلی سفارت خانے پر ایران کا حملہ اور منامہ میں فائنینشل ہاربر ٹاور کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق فائنینشل ہاربر ٹاور میں اسرائیلی سفارت خانہ قائم تھا، یعنی کہ بہت اسٹریٹجیکلی شاذب ایران جو اپنے ٹارگٹس ہیں انہیں نشانہ بنا رہا ہے. بالکل، اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایران میں اسکول پر جو حملہ ہوا، امریکی فوج نے یہ حملہ کیا. نیو یارک ٹائمز کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے
जिस वक्त स्कूल पर हमला हुआ अमरीकी फोर्सेस उस इलाके पर हमला कर रही थी और अभी ये तय नहीं हुआ कि स्कूल पर बमबारी गलती थी या जानबूझकर किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक स्कूल की इमारत पहले नेवी बेस का हिस्सा थी, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे इंकशाफात हुए न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आपको बता रहे हैं। और मुसलसल जो मिसाइल गिरे जिससे बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई, ये भी देखा गया। फिर अमरीकी तज्जियाकारों ने हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ज़ाहिरी तौर पर जब एक स्कूल को निशाना बनाया जाएगा, सिविलियंस को, बच्चियों को जो कि स्कूल में तालीम हासिल करने गई थी, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में वो बच्चियां शहीद हो गई, तो जब स्कूल को टारगेट किया जाएगा तो इसका कोई जवाब समझ नहीं आता। बिल्कुल, एक वियना कन्वेंशन है, एक प्रॉपर कवानीन है, जंगी सूरत हाल के भी कुछ कवानीन है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन सब को जो है वो वायलेट किया जा रहा है। और डेफिनेटली ये जो अवामिल हैं, ये जो इस तरह के हथकंडे हैं जिसमें इमारतों को, अस्पतालों को, स्कूल्स को निशाना बनाना, लड़कियों को, मासूम को निशाना बनाना, इट्स टोटली अगेंस्ट द वियना कन्वेंशन। बट बहरहाल जो कुछ भी ग्लोबल सिनेरियो में हो रहा होता है, डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट है बहुत हद तक मईशत पे पड़ता है।